حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت اور مالدار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شام کے شہر دمشق میں رہائش پذیر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد دمشق میں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کروائی ہوئی تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ اس جامع مسجد دمشق میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اچانک یہ خیال آیا کہ ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ لوگ متاثر ہو کر مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیں اور لوگوں کی نظروں میں عابد، زاہد و پرہیزگار ہو جاؤں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف پہ اعتکاف کرنا شروع کر دیا اور پورے سال اس قدر نمازیں ادا کیں کہ جب بھی کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوتا، چاہے نماز کے اوقات کے علاوہ بھی داخل ہوتا، تو وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نماز کی حالت میں پاتا۔ پورا سال اسی طرح چلتا رہا تو ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی کام سے باہر نکلے تو راستے میں ایک عورت ملی جس نے مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو ریاکار کہہ کر آواز دی۔ اے ریاکار! تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے عورت، 20 سال ہوئے کہ مجھے کسی نے میرا نام لے کر نہیں بلایا، مگر تم ایک وہ عورت ہو جس نے مجھے خوب سمجھا اور پہچانا ہے کہ میں کون ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو کہا کہ اے عورت، شاباش ہو تم پر۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اندرونی آواز سنی کہ اے ابن دینار، تو توبہ ہی کیوں نہیں کر لیتا اپنی ریاکاری سے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی 1 سال کی جھوٹی عبادت و فریب کاری پر بہت افسوس ہوا اور اپنے دل کو صاف کیا، اللہ سے توبہ طلب کی، پھر اسی رات دکھاوا سے پاک عبادت کی۔ تو صبح کو لوگ مسجد میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ مسجد کا نظام درست نہیں ہے، لہذا بہتر ہے کہ مسجد کا سارا نظام آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سپرد کر دیا جائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد کا متولی مقرر کر دیا جائے، کیونکہ ان کے نزدیک کوئی شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ لائق نہیں ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ اس کے بعد جب لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، تو لوگ آپ کے انتظار میں کھڑے رہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو جائیں۔ جو ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو سب لوگوں نے باہم عرض کیا کہ مسجد کی نگرانی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سپرد کی جاتی ہے، قبول فرمائیں۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت درگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ، میں نے تیری عبادت صرف اسی امید پر کی تھی کہ لوگ مجھے جامع مسجد کی نگرانی سونپ دیں، اور میں نے 1 سال تک عبادت ریاکاری پر کی، مگر کسی نے بھی میری طرف توجہ نہ کی تھی۔ اب چونکہ میں نے ریاکاری کو چھوڑ کر سچے دل سے تیری عبادت کی، تو تیرے حکم سے اس قدر لوگ جمع ہو کر مجھے متولی بنانے کو آ گئے۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، اب میں یہ نگرانی ہرگز قبول نہیں کروں گا، اور دوبارہ یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ ایک دفعہ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا مباحثہ ایک دہریے سے ہوا۔ گفتگو کے دوران ہر کوئی اپنے آپ کو حق پر کہہ رہا تھا،
جب دوسرے لوگوں نے یہ مباح سنا تو بظاہر دونوں حق پر لگ رہے تھے، دونوں کے دلائل میں وزن تھا، تو لوگ مجبور ہو گئے کہ کس کو حق پر سمجھا جائے اور کس کو باطل پر سمجھا جائے۔ بالآخر لوگوں نے اس معاملہ پر فیصلہ اس طرح کیا کہ دونوں کے یعنی مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور دہریہ اپنے ہاتھ آگ میں ڈالیں گے، جس کا ہاتھ نہ جلا وہ حق پر ہے اور جس کا ہاتھ جل گیا وہ باطل پر ہے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور دونوں کے ہاتھ آگ میں رکھ دیے، تو کسی ایک کا بھی ہاتھ نہ جلا اور آگ سرد ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں حق پر ہیں۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ گھر پر تشریف لائے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے 70 برس تیری عبادت کی اور تو نے مجھے ایک دہریے کے برابر کر دیا۔ ندائے غیبی ہوئی کہ اے مالک ابن دینار، تمہارے ہاتھ کی برکت سے دہریے کا ہاتھ بھی آگ میں جلنے سے بچ گیا۔ اللہ اکبر! اگر وہ اکیلا اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا تو آگ کبھی نہ ٹھنڈی ہوتی اور دہریے کا ہاتھ بھی جل جاتا۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسی طرح آپ نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں گے۔ ساتھ میں دیے گئے بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو آتے ہی آپ کو علم ہو جائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔